بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر آئی ہے ملیشیا کی۔ ملیشیا پاکستان کا مسلمانوں کا اسلامی ملک ہے اور دنیا کا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، اسلامی ملک اور جمہوری ملک ہے، اور ایمرجنگ مارکیٹ تھی۔ وہاں سے خبر آئی ہے کہ وہاں جو پرائم منسٹر ہیں اسماعیل صابری صاحب نے پارلیمنٹ ڈیزالو کر دی ہیں اور الیکشن کال کر لی ہیں۔ یہ بڑی اچھی خبر ہے، خوش آئندہ بات ہے۔ ملیشیا میں بھی کافی عرصے سے پولیٹیکل ٹرموائل چل رہی تھی۔ 2018 کے الیکشن کے بعد مہاتیر محمد صاحب نے حکومت بنائی تھی ایز اے وزیر اعظم، اور وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی ملے تھے، اور ٹرکی کے جو ہیں طیب اردگان کے ساتھ مل کے انہوں نے کچھ بین الاقوامی فیصلے بھی کیے تھے، اور بڑا اچھا سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک ٹی وی چینل اور یونیورسٹی بنانے کی کہہ رہے تھے کہ اسلامی اور جو ہمارے مسلم امہ کے جو پروگریس رپورٹ ہے وہ اس پہ شو کریں، اور اس کے اس طرح سے لوگوں کو تک جو غلط فہمیاں وہ دور کریں۔ چینل نہیں بن سکا۔ 2020 میں وہاں پہ پھر چونکہ اتحادی حکومت تھی مہاتیر محمد صاحب کی، تو ان کے اتحاد میں بھی ٹرموائل آئی اور بہت ساری اونچ نیچ ہوئی۔ الٹیمیٹلی وہاں پہ محی الدین یاسین صاحب نے پھر حکومت بنائی، اور مہاتیر محمد صاحب نے ریزائن دے دیا اور محی الدین یاسین صاحب نے حکومت بنائی۔ اس کے بعد پھر چونکہ اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں، جو اتحادی حکومتیں ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ کمزور حکومتیں ہوتی ہیں، اس میں اونچ نیچ چلتی رہتی ہے اور اتحادی اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 2020 میں پھر وہاں پہ بھونچال آیا، اور ان کو محی الدین صاحب نے بھی ریزائن دے دیا، اور الٹیمیٹلی اسماعیل صابری جو کہ موجودہ وزیر اعظم ہیں انہوں نے حکومت بنائی۔ لیکن چونکہ اتحادی حکومت ہوتی ہے تو پریشر آ رہا ہوتا ہے، اور ملک میں جو دوسری جماعت ہے جس کے جو کرتے دھرتے لیڈر ہیں، اور نجیب رزاق، اور ان کے اوپر کرپشن کے بہت بڑے چارجز ہیں، ان کا ٹرائل چل رہا ہے۔ الٹیمیٹلی ان کے ملک میں جو سیاسی اونچ نیچ ہو رہی تھی، انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب حکومت نہیں چل سکتی، ملک کے اندر عوام کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے، سیاسی پریشر بڑھ رہا ہے، لہٰذا اس لیے بہترین اپروچ پر استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ملک میں الیکشن کال کر دیے ہیں، پارلیمنٹ ڈیزالو کر دیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری کیے ہیں کہ وہ جلد سے جلد الیکشن کی نئی تاریخ اعلان کرے، کیونکہ آگے دسمبر جنوری میں وہاں پہ مونسون کا سیزن آ رہا ہے۔ وہاں پہ دو سیزن ہوتے ہیں، ایک مونسون بارشوں کا سیزن ہوتا ہے، ایک ڈرائی سیزن ہوتا ہے، تو وہ الیکشن کمیشن موسم کو مناسبت سامنے رکھتے ہوئے کوئی ڈیٹ اناؤنس کرے گا، جو کہ کچھ دنوں میں متوقع ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی سیاسی ٹرموائل چل رہی ہے، پاکستان میں بھی رجیم چینج کیا، عمران خان کی حکومت چینج کر کے سیاسی حکومت بنی اتحادی پی ڈی ایم کی، لیکن ملک کے اندر اتنا خلفشار ہے اور اتنی بے چینی، مہنگائی، تباہی چل رہی ہے، اور تمام پارٹیاں جو ہیں وہ حکومت کی جو پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم وہ خوب انجوائے کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کے سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، سب کو وزیر بنا دیا ہے۔ 75 منسٹروں کی تعداد ہو گئی ہے، جو کہ پارلیمانی طرز حکومت میں اتنی بڑی کابینہ بنانا عوام ملک و قوم کے اوپر برڈن ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے نا عوام کی جو ضرورت ہے اور عوام کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو میٹ نہیں کر رہے۔ ملیشیا کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے سمجھا کہ عوام سے اب رجوع کرنا چاہیے اور عوام کا فریش مینڈیٹ لینا چاہیے، تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی اچھی حکومت، سٹیبل حکومت بنے۔ اس کے مقابلے پر پاکستان میں بھی وہی سیاسی جوڑ توڑ چل رہا ہے، افراتفری کا شکار ہیں، اور کولیشن گورنمنٹ ہے اور کافی کمزور ہے، اور کافی کرپشن کا باعث بن رہی ہے، اور اچھے فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں۔ ملک کے اندر مہنگائی، ڈالر اور پتہ نہیں کون کون سی سیلاب بیماریاں آ رہی ہیں، تو یہ حکومت کچھ نہیں کر پا رہی۔ تو اس میں گزارش یہ تھی کہ اگر ملیشیا کو فالو کرتے ہوئے یہاں بھی الیکشن کال ہو جائیں، جو کہ کچھ عوام کا بھی مطالبہ ہے اور سیاسی جماعتوں کا بھی مطالبہ ہے کہ الیکشن کال ہو جائیں، اور الیکشن کے بعد جو بھی جن کو بھی عوام منتخب کریں وہ لوگ آئیں اور آ کے کوئی سٹیبل گورنمنٹ بنا کے پاکستان کو اس کرائسس سے نکالیں، پاکستان کے مسائل حل کریں، پاکستانی عوام جو کہ پریشان ہے، جس کے لیے مصیبتیں اور عذاب اتر رہے ہیں، ان کو اس کرائسس نکال کے ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیں، اور ملک کی معیشت اور اقتصادیات کو بیٹر فوٹنگ پہ لے کر آئیں، اور ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالیں۔
ملیشیا چونکہ ہمارا اسلامی ملک ہے، تعلیم یافتہ ہے، وہاں پہ ٹورزم کا بڑا کام ہے، وہاں پہ فارن انویسٹمنٹ کا بہت اچھا کام ہے۔ انہوں نے پہلے دور میں انہوں نے بڑی اچھی مہاتیر محمد صاحب نے ملیشیا کو بنایا اور اس کو خوب ماڈرنائز کیا اور اس کو ترقی کی راہ پہ ڈالا، جس سے ہم نے دیکھا کہ ملیشیا پہلے غریب ملک تھا، پھر وہ بہترین ڈیولپنگ کنٹری بنا اور اب وہ ڈیولپ کنٹری بن گیا ہوا ہے۔ وہاں پہ ٹورزم کا بہت ہے، ساری دنیا ملیشیا میں سیر و تفریح کے لیے جاتی ہے۔ وہاں پہ جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ بہتر ہے، وہاں پہ انفلیشن کا ریٹ کم ہے، وہاں پہ ان کی جو فارن ریزرو ہیں وہ بہتر ہیں، ہر لحاظ سے ملک بہتر جا رہا ہے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے بھی بہتر ہے۔ اگر انہوں نے دیکھا کہ حکومت نہیں چل رہی تو انہوں نے الیکشن کال کر لیے، ضد نہیں لگائی اور ملک کو نقصان نہیں کرا رہے۔ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ضد لگائی جا رہی ہے اور ضد کی وجہ سے ملک کو، معیشت کو اور عوام کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں کر رہا اور اپنی ضد کی بنا پر حکومت مچا لیا۔ حالانکہ ابھی ملیشیا کی جو گورنمنٹ ہے اسماعیل صابری صاحب کے، ان کے پوری ابھی ایک سال پڑا ہوا ہے، یعنی کہ ان کا جو روٹین کے جو الیکشن ہونے تھے وہ سپتمبر 2023 میں ہونے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، عوام کو پریشانی ہو رہی ہے اور جوڑ توڑ بہت چل رہا ہے، لہٰذا انہوں نے پارلیمنٹ ڈیزولو کر کے الیکشن کا اعلان کر دیا، جو کہ بڑی خوش آئندہ بات ہے۔ پاکستان میں بھی سیم سچویشن چل رہی ہے، لیکن پاکستان کے سیاستدان اس طرح نہیں سوچ رہے ہیں جیسے ملیشیا کے سیاستدانوں نے وہاں کے عوام کو ساتھ دیا اور عوام کو موقع دیا کہ وہ اپنے نمائندوں کو دوبارہ چنیں اور وہاں کے جو حقیقی نمائندے ہیں ان کو موقع دیں تاکہ ملیشیا یا جو ہے نا وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو۔ اسی طرح پاکستانی عوام بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے الیکشن کے ذریعے نئے نمائندے اور نئی حکومت آئے اور وہ ملک کے اندر جو ہے معاملات کو بہتر کرے، کرائسس کو ختم کرے اور یہاں کے جو معیشت ہے اس کو ترقی کی راہ پہ ڈالے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا پوائنٹ آف ویو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو دوستوں کو فارورڈ کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔